یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی قابل عزت احترام بزرگ و دوستوں، آج ہم عید الاضحیٰ کے اجتماع میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور نماز عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے اجتماع کی تمام برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ خاص طور پر سنت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ادائیگی کے لیے ہم مسلمان الحمدللہ ہر سال مناتے ہیں۔ 8 جو ذوالحجہ ہے اس کو یوم ترویہ یہ کہتے ہیں، 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں اور 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ ترویہ کہتے ہیں سوچ بچار کا دن، یوم عرفہ پہچاننے کا دن اور یوم نحر قربان کرنے کا دن۔ یہ ترویہ 8 ذوالحجہ کو کیوں کہتے ہیں اور یہیں سے حج کے ایام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں حج کی بھی توفیق دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذوالحجہ کو خواب دیکھا، جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے ابراہیم، بے شک اللہ نے تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، صبح سے لے کے شام تک سوچ بچار کرتے رہے کہ واقعی یہ جو خواب ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ سوچتے رہے۔ اس لیے 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہنے لگے۔ اگلی رات پھر یہ خواب آیا، اے ابراہیم، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ میری راہ میں ایک اپنے بیٹے کا ذبح کرو، قربان کرو۔ اب یہ جب خواب دیکھا، اگلے دن بھی سارا دن اب پہچان میں ہو گیا کہ واقعی یہ جو خواب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کس کو؟ بولو، بیٹے کو۔ اب یہ یوم عرفہ پہچان کا دن کہلایا۔ 10ویں رات پھر یہ خواب آیا۔ اچھا، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جس تمام جو راتیں ہوتی ہیں تو تاریخ پہلے بدلتی ہے اگلا دن۔ جیسے ہم ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو یعنی تراویح ہم روزہ رکھنے سے 1 رات پہلے پڑھتے ہیں، سمجھ آ رہی نا بات؟ تو 1 دن پہلے ہم وہ جو رات کو تراویح پڑھتے ہیں اگلے دن روزہ رکھتے ہیں۔ عید کا بھی ایسی کہ رات کو عید کا اعلان ہوتا ہے اور اگلے دن عید ہوتی ہے، یعنی پورے سال پہلے تاریخ بدلتی ہے، اگلا دن وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو 5 ایام ہے نا، 8 9 10 11 12، ان میں دن جو ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے، تاریخ بعد میں ہوتی ہے۔ یعنی آج جو ہے نا، یہ آج 10 ذوالحجہ تو رات 10 ذوالحجہ کی نہیں تھی، رات 10 ذوالحجہ کی آج رات آئے گی۔ یہ 5 دن جو ہے یہ مختص ہے، 5 دن جو ہے نا یہ مختص ہیں، 8 9 10 11 اور 12۔ ان میں جو تاریخ ہوتی ہے وہ دن کے وقت بدلتی ہے، یعنی پہلے دن ہوتا ہے، بعد میں اسی تاریخ کی رات۔ تو آج 10 ذوالحجہ ہے تو رات بھی 10 ذوالحجہ، کل بھی ایسے ہوگا۔ خیر، اب 10 ذوالحجہ کو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے پکے ارادے سے لے کر اپنے بیٹے کو لے کر چلے، اس لیے اس کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا واقعہ مفسرین کرام نے اس حوالے سے لکھا اور ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا جو تعلق ہے اس کو واضح کیا گیا۔ یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے نا، اس کو تھوڑا سمجھیے گا۔ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا مطلب کیا ہے؟
ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں، ماں جی کو بڑا اچھا کپڑا لا کے دیا، بڑا اچھا سوٹ لا کے دیا، بعض برانڈڈ سوٹ ہوتے ہیں 10,000 12,000، بعض سوٹ عام دکان سے مل جاتے ہیں 400 کا 500 کا۔ اب ماں وہ سوٹ بھی پہن سکتی ہے اور 10-12 ہزار کا جو سوٹ ہے وہ بھی پہنتی ہے۔ اب ان کے درمیان یہ اپنا بیٹے کا اپنی ماں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کی جتنی وہ توفیق ہوگی، جتنی اس کے اندر طاقت ہوگی، اس طاقت کے مطابق اپنے وہ ماں کے ساتھ احسان کرے گا۔ اب بہن تو وہ 500-600 کو بھی سکتی ہے نا، لیکن ماں کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا، تو وہ کہتا ہے نہیں، میں اپنی ماں کو اچھے سے اچھا سوٹ جو ہے وہ پیش کروں گا۔ اسی طرح باپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، باپ کے ساتھ توجہ ہے نا آپ کی، سبحان اللہ بولے، توجہ رکھیے گا۔ ایک باپ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جب باپ کو بیٹا اپنا وہ سوٹ پیش کرتا ہے، بابا یہ آپ کے لیے میں سوٹ لے کے آیا، یہ آپ کے لیے میں امامہ لے کے آیا، یہ آپ کے لیے میں جوتا لے کے آیا۔ اب جوتا سستا بھی ہوتا ہے، جوتا مہنگا بھی، لیکن اب بیٹا اپنی استطاعت کے مطابق اپنے ماں باپ کو اس تعلق کی بنا پر کوئی نہ کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ اولاد ہوتی ہے، بیٹے کے لیے بھی بیٹی کے لیے بھی باپ بہت کچھ کرتا ہے۔ عید کے ایام آتے ہیں تو بیٹا اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے، باپ اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے رکھ لیتا ہے کہ چلو میرے بیٹے کی چیزیں پوری ہو جائیں، اس کے کپڑے بھی پورے ہو جائیں، اس کے جوتے بھی پورے ہو جائیں، اس کے لباس جو ہے وہ اس کی اچھی عید ہو جائے، میری خیر ہے۔ یہ بیٹے کے ساتھ جو باپ کا تعلق ہوتا ہے، یہ ہر ایک کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی رشتہ اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق، اور رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس میں بندہ اپنے رب کو کیا پیش کرے، اس میں اس کو سمجھیے گا، بندہ اپنے رب کو کیا پیش کرے۔ باپ، بیٹے نے اپنے باپ کو اچھا سوٹ دیا، ماں کو اچھا سوٹ دیا، بچے کو اچھا کپڑا پہنایا، یہ بیٹے کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے۔ رب کو کیا پیش کرنا ہے؟ یا اللہ سارا کچھ ہے ہی تیرا، سارا کچھ ہے ہی تیرا، تیری راہ میں کیا قربان کروں؟ یا اللہ اپنا آپ قربان کر دیتا ہوں۔ بندے کا یہ رب کے ساتھ تعلق، یا اللہ میں اپنا آپ تیری راہ میں قربان کر دیتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ اپنا آپ اللہ کی راہ میں قربان کرے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہاری سہولت کے لیے تم میرے لیے ایک قربانی کر دیا کرو، تم میرے لیے ایک قربانی کر دیا کرو۔ اسی لیے اب ان احادیث پر نظر دوڑائیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک جانور ذبح کرتے ہو، جانوروں کے بازوں کے بدلے میں اللہ تمہارے بازوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، آنکھوں کے بدلے میں آنکھوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، پاؤں کے بدلے میں پاؤں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عضووں کو معاف فرماتا جاتا ہے۔ یہ جو قربانی کا معاملہ ہے یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ لے کے چلے اپنے بیٹے کو، اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی؟ ایک روایت کے مطابق 7 سال، ایک روایت کے مطابق 13 سال، جو بھی لگا لیں، ابھی چھوٹے تھے، نابالغ تھے۔ اب لے کے چلے قربان گاہ کی طرف، کوہ صبیرہ کی طرف۔ اپنی بیوی سے کہا ہاجرہ لے جانے سے پہلے اسے اچھی طریقے سے تیار کر دینا، اچھے طریقے سے اسے تیار کرنا۔ اچھے طریقے سے تیار کیا، لیا ان کو ساتھ، اب چلے اپنے بیٹے کو قربان گاہ کوہ صبیرہ کی طرف لے کر چلے۔ ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں شیطان آیا۔ شیطان نے کہا ابراہیم کہاں چلے؟ کہا کام جا رہا ہوں۔ کہا نہیں مجھے پتا ہے آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہا کوئی باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ نہیں، آپ کو حکم ملا ہے کہ میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ تو فرمایا جب رب نے حکم دیا ہے میں تو پورا کروں گا، میں تو پورا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام، اب شیطان نے منہ کی کھائی، نکل گیا وہاں سے، چلا گیا ماں کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی ماں کی طرف۔
سیدہ ہاجرہ کی طرف، ہاجرہ تجھے پتہ ہے تیرا شوہر تیرے بیٹے کو کہاں لے کے گیا ہے؟ وہ کہیں لے کے گئے ہیں اپنے دوست کی طرف۔ نہیں نہیں، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کوئی باپ ایسا ہے جو بیٹے کو ذبح کر دے؟ نہیں نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اچھا، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی طرف گئے، ابھی چھوٹے تھے۔ تجھے پتہ تیرا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ نہیں، جہاں بابا لے جائیں، جیسے بابا کہیں گے ویسے کر لیں گے۔ ابھی تجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ ذبح کرنے، کوئی باپ ایسا ہے جو بیٹے کو ذبح کرے؟ نہیں نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی حکم دیا، اس کو کہا کہ اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو جو میرا باپ کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے، وہ درست کر رہا ہے۔ اب شیطان تینوں طرف سے مایوس ہو گیا۔ اب یہ اللہ ہم سب کو حج کروائے تو 3 جمرے آتے ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ کبریٰ، یہ 3 جمرے آتے ہیں۔ اب پہلے جمرے کے بعد شیطان آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اس کو ماری تھی۔ دوسرے کے پاس آیا، 7 کنکریاں ماری۔ تیسرے کے پاس آیا، 7 کنکریاں ماری۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ شیطان جو تھا وہ بہکانے کے لیے آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرو، لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ نہیں، میں نے اپنے رب کا حکم پورا کرنا ہے، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر کے رہوں گا۔ اب شیطان کو اس وجہ سے کنکریاں ماری، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کے اوپر لازم کر دیا کہ جب تک کنکریاں نہیں نہ مارو گے تمہارا حج صحیح طریقے سے پورا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب کوہ صبیرہ قربان گاہ تک پہنچے نا تو لے گئے۔ اب بتایا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ پتہ ہے نا، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، بڑی دعاؤں کے ساتھ یہ اسماعیل علیہ السلام ہوئے تھے۔ اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے۔ کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور نبیوں کو جو خواب ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے۔ اگر کسی عام بندے کو خواب آئے نا نبیوں کے علاوہ، وہ ایسا نہیں کر سکتا، بالکل وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ خاص نبیوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ نبی کا خواب بھی حق ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، اب تو دیکھ، ماذا تری، تیری کیا رائے ہے بتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرمایا، یا ابت، اے میرے پیارے بابا جان، اے میرے پیارے بابا جان، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ ساتھ میں یہ کہا، تفاسیر میں یہ لکھا ہے، عرض کی بابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں تو ذبح کرنے سے پہلے رسیوں سے مجھے باندھ دیجیے گا، تاکہ اگر میں تھوڑا ہلوں نا، میرا جسم ہلے تو کہیں یوں نہ ہو کہ آپ کے اندر شفقت پدری کا غلبہ ہو اور پھر میرا دل بھی متزلزل ہو جائے، تو ایسا نہ ہو، اس لیے رسیوں سے مجھے جکڑ دیجئے گا، زور سے باندھ دیجئے گا تاکہ میں ہل نہ پاؤں۔ پھر چھری کو تیز کر لیجئے گا تاکہ جو گلا ہے وہ اچھے طریقے سے کٹ پائے۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے اور بیٹا اپنے باپ سے یہ عرض کر رہا ہے، پھر میرے کپڑے خون سے زیادہ آلودہ نہ ہو، میری ماں دیکھ کر پریشان ہوگی۔ ہاں، یہ جو میرے اوپر والا کپڑا ہے نا، یہ ماں کو دے دیجئے گا، ماں اس کو لے گی نا، ماں جب سونگے گی میری خوشبو تو ماں کو صبر آ جائے گا، تو یہ ماں کو دے دیجئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تیاری اپنے بیٹے کی دیکھی، اسی طرح کیا، رسیوں سے باندھا، چھری کو تیز کیا۔ اب چھری کو تیز کر کے اپنی نظر ان کے چہرے سے ہٹا لی۔ بعض تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی تھی تاکہ میں دیکھ نہ سکوں،
لیکن اللہ کا حکم پورا کرنا تھا۔ اب یہی معاملات ہو رہے تھے کہ گلے کے اوپر چھری چلانے لگے۔ اب چھری انہوں نے چلا دی، یہ نہیں کہ چھری نہیں چلائی، لیکن کرنا یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت کا مینڈا دے کر بھیج دیا۔ فرمایا جاؤ گلے کے اوپر چھری پھرنے سے پہلے اسماعیل کی جگہ کے اوپر یہ جنتی مینڈے کو رکھ دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی، اب چلانے کے بعد جب اپنی نظریں اس طرف پھیری تو دیکھا کہ وہاں بیٹا نہیں، وہاں جنتی مینڈا پڑا ذبح ہوا ہے۔ اور جب ساتھ کھڑے ہو کر دیکھا تو پھر ساتھ جب نظر کی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے اور آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جبرائیل نے ندا کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے یہ جواب دیا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہی وہ تسبیحات جو ہیں جو ہم کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری آسانی کے لیے کہ میرے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے، تمہیں تو یہ چاہیے کہ اپنی سب سے قیمتی چیز جو اولاد ہوتی ہے وہ قربان کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ہماری سہولت کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے بیٹوں کی جگہ پر یہ جانور قربانی کرنے کا حکم دیا کہ یہ تم خوش دلی سے قربانی کرو۔ اور ثواب کتنا ہے دیکھیں، اس کا گوشت ہم نے کھانا ہے، اس کے جتنے بھی اجزاء وہ ہم نے تقسیم کرنے ہیں، اللہ کو تو کچھ نہیں پہنچتا۔ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یا اللہ اس کا اجر کیا؟ فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ اپنی قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے احادیث میں یہ آیا کہ اچھا اور عمدہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو، اچھا اور عمدہ جانور اللہ کی راہ میں۔ لیکن اگر جتنی استطاعت ہو، ہر بندے کی اپنی استطاعت طاقت، اس کے مطابق اچھا اور عمدہ جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ تمہاری قربانیاں یہ واضح کرتی ہیں کہ تمہارا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، تمہارا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے چلیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن آدمی کا عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کا جانور لے کر آؤ۔ اب جانور لے کے آئی، عرض کی بابا جان کیا ثواب ہے اس میں؟ فرمایا اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، قیامت کے دن اس کا خون اور اس کا گوشت 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان پر رکھا جائے گا۔ اب سیدہ فاطمہ نے یہ سنا نا عرض کی، تو صحابہ بھی پاس تھے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بشارت آپ نے سنائی ہے کہ قیامت کے دن یہ 70 گنا اضافے کے ساتھ یہ تمہارے نام اعمال میں رکھا جائے گا، تمہارے سارے گناہ معاف، یہ صرف آپ کی شہزادی کے لیے ہے یا آپ کی ساری امت کے لیے؟ فرمایا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہ ثواب میری ساری امت کے لیے ہے، یہ ثواب میری ساری امت کے لیے کہ جو بندہ بھی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا، فرمایا اللہ اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اس کے گوشت جو جانور کا گوشت ہوگا 70 گنا اضافے کے ساتھ اس کے نام اعمال میں وہ رکھا جائے گا۔ اللہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام سے فرمایا قربانیاں کرو. عرض کی حضور یہ قربانیاں کیا؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. عرض کی یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب؟ فرمایا ہر بال کے بدلے نیکیاں. بول دیں ہر بال کے بدلے میں نیکیاں. عرض کیا اور اون میں زیادہ؟ فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور پھر ہم غریبوں کے لیے بھی حضور نے کیا کیا؟ اور اونچی آواز سے بول دیں ہم غریبوں کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کر لی قربانی، جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر واجب، انہوں نے قربانی کا جانور خریدا، قربانی کریں گے، اللہ قربانی قبول فرمائے. بعض نہیں کر سکتے. اچھا ہم نے قربانی کر لی، ہمیں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. امید تو کریں گے یا اللہ قبول فرما، امید تو انشاءاللہ کریں گے اور امید اللہ قبول بھی فرما لے گا. لیکن وہ ایک قربانی ہوئی تھی، ہمیں اپنی قربانی کے اوپر اتنا یقین نہیں جتنا اس قربانی کے اوپر یقین ہے. اور وہ کون سی قربانی تھی؟ سنیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم فرمایا. فرمایا جو سیاہ پاؤں کا ہو، سیاہ اس کے پیٹ ہو، اور سیاہ حلقوں والی آنکھوں والا خوبصورت جانور وہ لے کے آؤ. سیاہ اس کے پاؤں، سیاہ پیٹ ہو، سیاہ اس کی آنکھیں، باقی سفید ہو. فرمایا وہ خوبصورت جانور وہ لے کے آؤ. کیوں؟ اللہ کی راہ میں دینا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، وہ لے کے آؤ. ایسا مینڈا حضور کے پاس لایا گیا. حضور نے پھر اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اور ذبح کرتے ہوئے حضور نے کیا کہا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. یہ ذبح کیا اور ساتھ میں کیا کہا؟ یا اللہ اسے محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما. اب ہمیں اپنی قربانی کے اوپر اتنا یقین نہیں جتنا اس قربانی کے اوپر یقین ہے. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے میں کبھی امید ہے اللہ اس قربانی کے صدقے میں ہماری بخشش فرما دے گا. حضور نے فرمایا اے اللہ اسے محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما. اللہ تعالیٰ کے حبیب ہم سے اس قدر محبت کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گوشت تقسیم بھی کیا اور خود بھی کھایا. قربانی کے گوشت کے آپ کے علم میں ہے کہ 3 حصے کیے جاتے ہیں. ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ جو غریب ہیں، جو فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں ان کے لیے. اس کا اہتمام کیا کریں، لازمی اس کا اہتمام کیا کریں. خصوصاً کوشش کیجئے گا اپنے ان رشتہ داروں کے ہاں گوشت پہنچانے کی لازمی کوشش کیجئے گا جن کے ہاں آج قربانی نہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتے. ان کے ہاں لازمی اور جتنی جلدی ہو سکے. یہ نہیں کہ پہلے ہم اپنا کھانا بنا لیں پھر ہم جناب ختم دلا لیں، ختم دلانے کے بعد پھر ہم گوشت ایسے نہیں. کوشش کیجئے گا جتنا جلدی ہو سکے ان کے گھر گوشت پہنچائیے گا. کیونکہ وہ باپ آج دیکھتا ہوگا کہ بیٹے کے جب نظریں ہوں گی نا، چھوٹے چھوٹے بچے، بابا سب کے پاس بکرے بھی ہیں، بابا سب کی قربانیاں ہو رہی ہیں، ہماری قربانی کہاں پہ ہے؟ ہماری قربانی کہاں پہ ہے؟ یہ ہم گوشت کیوں نہیں آج بنا رہے؟ ان کا یہ سوال پیدا ہونے سے پہلے کوشش کیجئے گا کہ ان غریبوں کے گھروں میں لازمی گوشت پہنچا دیں گے نا انشاءاللہ. اس نیت کے ساتھ پہنچائیے گا کہ کہیں ان کے بچوں کی دلوں میں بات نہ آئے. وہ باپ کہہ دے بیٹا گوشت آ گیا، بیٹا گوشت آ گیا. گوشت کی کیا؟ گوشت آ گیا. اللہ ہماری قربانی قبول فرمائے. تو یہ کوشش کیجئے گا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر جمعے کے دن بھی میں نے عرض کیا تھا، آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. عرض کیا تھا کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیجئے گا. کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بالکل ذبح نہ کیجئے گا. یہ یاد رکھیے کہ ایک صحابی چھری تیز کر رہے تھے جانور کے سامنے، جانور کے سامنے چھری تیز کر رہے تھے، ذبح نہیں کر رہے تھے، چھری تیز کر رہے تھے. تو حضور نے فرمایا تم اسے دوہری موت کیوں دے رہے ہو؟ اس کے جانور کو پہچانتا ہے جانور کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، اس لیے دوسرے جانور کے سامنے اپنا جانور ذبح نہ کیجیے گا.
کوشش کی کنات وغیرہ کا اہتمام کر لیں، یا کوئی ایسی جگہ، ایسی حویلی جہاں پر کوئی دوسرا جانور نہ ہو، وہاں پر ذبح کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی جو نماز عید الضحیٰ ہے اس کو بھی قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔